सुधार कार्यक्रम है। इसके अंदर आपको एजुकेशन और शिक्षा प्राप्त करने के लिए जो है बेदार किया जा रहा है, उभारा जा रहा है, उकसाया जा रहा है, इसलिए कि आप वो अल्लाह का लाडला पैगंबर जिसने फरमाया इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, मैं मुअल्लिम बनाकर इस धरती के ऊपर भेजा गया हूँ, वो निराकार जिसका कोई आकार नहीं है, वो सृष्टि का रचनाकार जिसने कि इस पूरी दुनिया को बसाया, जिसने कि आसमानों को बनाया, इस धरती को बिछाया, इन पेड़ों को लगाया, उसने अपने नबी को भेजा और क्या कहा, मैं इंसानियत का पैगंबर हूँ, इंसानियत का मानने वाला हूँ। पंडित हरिचंद्र अख्तर कहते हैं सलामुज़ ज़ाते अक़दस पर, सलामुज़ फ़ख्र दौरा पर, हजारों जिसके एहसानात हैं दुनियाए इंसान पर। और उसने कहा मैं एक किताब देकर भेज रहा हूँ, हुदल लिन्नास, इंसानों की हिदायत का सिलसिला इसके अंदर मौजूद है। इंसानों की हिदायत का कैसा, कुरान कह रहा है अफला ततदब्बरून, तुम गौर फिक्र तो करो, इस कुरान को देखो तो सही, इसमें साइंस भी मौजूद है। साइंस क्या कहती है, पूरी दुनिया को काय से पैदा किया गया, पानी से, काय से पैदा किया, कोई है? साइंस क्या कहती है, दुनिया काय से बनाई गई, पानी से बनाई गई, काय से, पानी से। और कुरान क्या कहता है वजअलना मिनल माई कुल्ल शैइन हई, इसके अंदर ज्योग्राफिया भी मौजूद है, इसके अंदर तारीख भी मौजूद है, इसके अंदर हिस्ट्री भी मौजूद है। मेरे बुजुर्गों, अजीज नौजवानों, देखो तो सही, ये तुम जिस दीन के मानने वाले हो, जिस नबी की रहमत की उम्मत में हो, वो तुम्हें इंसानियत का पाठ पढ़ाता है, अखलाक की तालीम देता है। और तालीम जो हजरत मौलाना साले साहब फरमा रहे थे, हर दौर में मजहब इस्लाम ने हर इल्म की और हर तालीम की सरपरस्ती फरमाई है। सबसे पहला डॉक्टर हजरत उम्मे अतिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतअय्यन फरमाया था। तुम देखो तो सही, इमाम तिरमिजी की खिदमत को तो उठा कर देखो, ऑपरेशन थिएटर्स के अंदर जरासीम का जो पेंट होता है, उसकी इजाद हजरत इमाम तिरमिजी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाई। अफला ततदब्बरून, कुरान पाक में गौर तो करो, साइंस कहती है, ज्योग्राफिया कहती है, चांद चक्कर लगाता है, सूरज चक्कर लगाता है, फैसला कौन कर रहा है? तुम तो देख रहे हो, चांद पर जाने वाले, सितारों पर कमंदे डालने वाले, तुम उनको अपनी नजरों के अंदर बसा रहे हो। अजीज नौजवानों, 17 और 1800 साल पहले की तारीख को उठाकर तो देख लो, और तुम्हारे रब ने जो कलाम नाजिल किया उसके अंदर कहा कि हमने सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा, मेराज पर पहुंचाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। और उसके बाद क्या कहा कि चक्कर कौन मारता है, वश्शम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम वल क़मर क़द्दरनाहु मनाज़िल हत्ता आद कल उर्जूनिल क़दीम। ये कौन कह रहा है? कुरान पाक। सूरज चक्कर अपने मुस्तक़र के आसपास लगाता है, चांद चक्कर लगाता है। मेरे बुजुर्गों, अजीज नौजवानों, मैं चंद मिनट में अपनी बात खत्म करके औकात से अपनी जगह को ले लूंगा, इसलिए कि हमारे मेहमान मुकर्रम ज़ुल्मजदी वल किरम, मैं जिनके बारे में ये कहूँ, आपने देखा होगा कि जब बच्चे मौजूद होते हैं किसी घर में और माँ बाप की जायदाद और विरासत तकसीम होती है, किसी को दुकान मिलती है, किसी को मकान मिलता है, किसी को जमीन मिलती है, किसी को कुछ मिलता है, किसी को कुछ मिलता है। ये अजीमुल मर्तबत शख्सियत को विरासत में विलायत मिली हुई। हजरत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह कुतुबुल अक़ताबिल आलम जिनको कहा गया है, आप उनकी साहबजादी मोहतरम के कौन हैं? साहबजादे हैं, उनकी बेटी के बेटे हैं, आप जो है नजीबुत तरफ़ैन हैं। मैंने हदीस पाक पढ़ी थी, अल्लाह के रसूल ने फरमाया मैं दो चीजें छोड़कर जा रहा हूँ, एक कुरान पाक, दूसरे मेरी औलाद। आप अल्लाह के रसूल की औलाद में से हैं। हजरत मौलाना सैयद मोहम्मद आसिम साहब, मैं समझता हूँ ये उसी विलायत की बरकत है। मुसलसल हजरत के लगातार सफर चल रहे हैं। चंद जलसों में तो हजरत, और मैं भी परसों ही बेगमगंज में हजरत के साथ हम मौजूद थे, और अल्हम्दुलिल्लाह बेतकान 1-1.5 घंटे तक बोलते चले जाते हैं। हजरत फरमाते हैं ये तवज्जुहात का तुफेल है, और यही तवज्जो है कि हजरत नाजिम साहब ने मेरे बारे में पता नहीं क्या कह दिया, मैं खुद सोचने पर मजबूर था कि मेरे अंदर ये चीज है या नहीं। और ये तवज्जो है उनके कि जर्रे को आफताब बनाकर आसमान पर उठा कर रख दिया उन्होंने। किसने? मौलाना मुजाहिद साहब ने। बहरहाल मैं आप तमाम हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ, जितने हुफ्फाज़ किराम हैं, उलमा इकराम
السلام ہیں، آپ نے احادیث مبارکہ کی تکرار کی تھی قائمیں، آپ آئے فضا مسکرانے لگی، احادیث کی تکرار کی تھی، کیا تھی؟ جس سرزمین پر علماء ربانیین اور اکابرین کی آمد ہو جاتی ہے اس سرزمین کو رحمت خداوندی ڈھانپ لیتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ اس طرف مبذول ہو جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی حدیث ہے کہ رحمت خداوندی کا نزول ہونے لگتا ہے۔ میں نے ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، اس کے اندر حق سبحانہ و تقدس کا فرمان ذیشان ہے، میں انسانیت کو، میں نے کیا کہا تھا؟ انسان، میں انسان پر، آپ سننا، انسان پر بات کر رہا ہوں، میں مسلمان کی بات نہیں کر رہا، میں انسان کی بات کر رہا ہوں۔ یا ایھا الناس، اے لوگوں، اے انسانوں، اے انسانوں، کیا کہہ رہے ہیں انسانوں؟ ڈرو تم اس آگ سے جس کا ایندھن لکڑی ہے، پتھر ہیں، انسان ہیں، سب کچھ ہیں، یعنی وہاں پر، کہاں؟ وہاں پرلے جب ہوگا قیامت کے دن، ہمیں جلایا جائے گا، جلایا جائے گا، جلایا جائے گا۔ کیوں جلایا جائے گا؟ ہمیں کس بات کا گناہ ملے گا؟ ہمیں کیا پاپ پڑے گا؟ اس کی دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے۔ یہ فتنہ کیسے ہے؟ فتنہ کیسے ہے؟ میں ایک واقعہ چھوٹا سا آپ حضرات کے سامنے سنا کر اپنی جگہ پر بیٹھتا ہوں۔ ایک مرتبہ میرے اور آپ کے آقا محمد الرسول اللہ، در یتیم عبداللہ، لخت جگر آمنہ، نور نظر آمنہ، دھڑکن قلب ابو طالب، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس کے اندر ایک شخص حاضر ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے یا رسول اللہ، میرا بیٹا جو ہے، میرا بیٹا، اس کے ساتھ اس کی بیوی بھی ہوتی ہے، میرے بیٹے نے ہم دونوں میاں بیویوں کو مارا ہے۔ کیا کرا ہے؟ میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ کیا کرا ہے؟ آپ کے اس دیار گوہر بار میں پہلی بار حاضری ہوئی ہے میری؟ گوہر گنج دیار پربہار ہے آپ کا۔ گوہر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ موتی، اور موتی کا خزانہ، اتنے موتی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ بھی موتیوں سے کم نہیں ہیں۔ علماء کی زبان سے نکلا ایک ایک موتی آپ اپنے دل کے اوپر جڑ رہے ہیں۔ مجھے یقین ہے اپنی زندگی کو انشاءاللہ تبدیل کرنے کی کوشش کرنے کا عزم لے کر یہاں سے آپ جائیں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ میں مجاہد صاحب ایک واقعہ سنا کے انشاءاللہ بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اپنی بیوی کے ساتھ، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہمیں اس نے مارا، کس نے؟ بیٹے نے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ایسا ہو تو نہیں سکتا، مجھے یقین تو نہیں ہو رہا تمہاری بات پر، خیر بلا کر لاؤ۔ بلایا گیا، اس سے پوچھا کیا تو نے اپنے ماں باپ کو مارا ہے؟ کیا تو نہیں جانتا ماں باپ کا کیا حق ہے؟ تجھے نہیں معلوم کہ کیا حق ہے؟ اس نے کہا کہ آپ کی بات تو درست ہے، ماں باپ کا کیا حق ہے؟ کیا ماں باپ کا بھی کچھ حق ہوتا ہے؟ مجھے آپ ہی بتا دیجئے، ماں باپ نے تو آج تک بتایا نہیں۔ فرمایا میں بتا تو دوں گا، لیکن تو یہ بتا تو نے مارا کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا آپ اپنی زبان گوہر بار سے آپ اپنا فرمان ذیشان یہ سنا دیں کہ ماں باپ کے، آپ کہہ رہے ماں باپ کا کیا حق ہے تو نہیں جانتا، لیکن یہ بھی تو بتا دیجئے کچھ اولاد کا بھی ماں باپ پر حق ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ آپ نے فرمایا ہوتا ہے۔ اس نے کہا کیا حق ہوتا ہے وہ بتا دیجئے آپ نے فرمایا کہ جب بچہ پیدا ہو اس کا اچھا نام رکھو، اچھی تعلیم دو، اچھی تربیت دو، جب اس کو کھلانے پلانے کا موقع آئے تو اس کو ناجائز کمائی نہیں جائز کمائی کھلاؤ۔ اس نے کہا کہ اچھا ایسا ہے کیا؟ یوں کہا ہاں۔ تو فرمایا کہ جب میں اس قابل ہوا کہ یہ مجھے مطلب میرا نام صحیح رکھیں تو میرا نام رکھ دیا گندی نالی کا کیڑا، گندی جگہ پر بیٹھنے والا کیڑا، یہ تو میرا نام رکھا انہوں نے۔ آج کل نام رکھتے ہیں نا، کیا نام رکھتے ہیں؟ نام خود رکھ لیتے ہیں، کسی کا نام زویا تو کسی کا نام بویا، اور اب مولویوں کے پاس آ جاتے ہیں کہ نام تو ہم نے رکھ لیا، اب ہے نا اس کا مطلب آپ بتاؤ آپ کی ٹھیکیداری اور جوابداری ہے۔ اب نام آپ ڈھونڈتے رہو زویا اور بویا کے کہیں نہیں ملیں گے، اس کا نام بھی ایسا ہی کچھ رکھ دیا تھا۔ بہرحال تو وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ ان سے پوچھئے تو صحیح کہ کیا حق ہے، کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بچے نے کہا جب میں اس قابل ہوا کہ مجھے تعلیم سکھائیں، ماں باپ کے حقوق بتائیں، میرے ہاتھوں میں انہوں نے بکریاں دے دی کہ جاؤ بکریاں چرا کر لے کر آیا کر۔
جب میں اس سے بڑا ہوا اور انہوں نے جب یہ دیکھا ہاں میں کچھ سمجھدار ہو گیا، میرے ہاتھ میں اونٹ چرانے کو انہوں نے دے دیے، جاؤ اور اونٹ چرا کر لاؤ، اب اس کی جو کمائی آئے گی اس سے ہم اپنا پیٹ بھریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کی پوری بات سنی اور اس آدمی سے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے تیری بات سن لی، تو یہ تو بتا کہ مارا کیوں ہے؟ انہوں نے کہا، اس لڑکے نے کیا کہا کہ جب انہوں نے مجھے اونٹ چرانے کے لیے دیے تو میرے ہاتھ میں ایک لکڑی دے دی بڑی لمبی چوڑی، اور کہا جب یہ اونٹ آپس میں لڑنے لگیں تو تو ان دونوں اونٹوں کے ایک ایک لکڑی مار دینا، یہ ایک اس طرف چلا جائے گا ایک ادھر ہو جائے گا، دونوں اونٹ الگ الگ ہو جائیں گے۔ کیا ہوں گے؟ دونوں اونٹ الگ الگ ہو جائیں گے، ایک لکڑی مار دینا۔ تو میں نے ان کی اس سنت کے اوپر عمل کرتے ہوئے، یہ دن بھر سے لڑ رہے تھے، میں نے سوچا آخر کیا کروں، ان کی تعلیم یہی تھی کہ اونٹ کے لکڑی مارنا، میرے ایک ایک لکڑی ان دونوں کے مار دی۔ کس کے ماری؟ ماں باپ کے لکڑی مار دی، وہ ماں جس کے بارے میں قرآن مقدس نے فرمایا اف لکما ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما۔ ارے سنو تو صحیح اللہ کی رائے، جب ماں باپ بوڑھے ہو جائیں، بڑھاپے کی حالت کو پہنچ جائیں، تا زندگی ان کا احترام کرو، بوڑھے ہوں یا جوان ہوں، لیکن خاص طور سے خیال رکھو اف تک مت کرو، ولا تنہرہما ڈانٹو مت، وقل لہما قولا کریما، جب تم بات کرو تو نرم انداز سے گفتگو کرو۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے، وہ ماں باپ اپنے آپ پر غور کریں، تفصیل کا تشریح کا وقت نہیں ہے، تفسیر نہیں کروں گا، انہوں نے ماں باپ کا حق اس اولاد کو بتایا بھی ہے یا نہیں بتایا؟ جب تک آپ نہیں بتائیں گے، جب تک آپ اس بات کی کوشش نہیں کریں گے ہماری اولاد جو ہے وہ ماں کا حق کیا ہے، باپ کا حق کیا ہے، پڑوسی کا حق کیا ہے، اس کا حق کیا ہے، اس کا حق کیا ہے، پڑوسی کا حق پتہ ہے کیا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ شخص جو ہے، فرمایا والذی لا یأمن جارہ بوائقہ، جس کا پڑوسی ظلم اور ستم سے محفوظ نہ رکھے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، پڑوسی چاہے کوئی بھی ہو۔ اللہ کے رسول نے گائے کی دعوت دی، رحمت کی دعوت دی، تعلیم کی دعوت دی، اچھے افعال اچھے اخلاق کی تعلیم دی، اور اگر ہم اصلاح معاشرے کے عنوان پر اپنی اصلاح کی سب کوشش کرنے لگیں تو ہماری سب کی ایک ساتھ اصلاح ہو سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ حضرات کی خدمت میں ایک بار پھر میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اس کامیاب جلسے پر۔ بارش کی بوندیں آئیں، آپ نے ڈٹ کر مقابلہ کیا، دعا فرمائیں اللہ رب العالمین ان حضرات کو جنہوں نے اتنا خوبصورت یہ گلدستہ سجایا ہے، طرح طرح کے پھول ادھر ادھر سے اٹھا کر لے کر آئے ہیں، ان حضرات کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے، اور ان تمام علماء ربانیین کو جو اپنا قیمتی وقت نکال کر یہاں پر تشریف لائے، جن کا دیکھنا عبادت، جن کی بات سننا عبادت، جن سے ملاقات کرنا عبادت، ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ